انسان کی زندگی نفع بخش اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ خوبصورت آدمی، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، زمیندار آدمی، جائیداد والا، وہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے جل شانہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اپنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں اب بڑے سکون میں ہوں۔ کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں۔ تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ وہ اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا۔ کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بولیے۔ جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں، ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں۔ حالات، یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے۔ بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا، تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں۔ یہ دن بدن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے، روز نقصان میں۔ کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا، کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا۔ یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات ہے، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگوں نے۔ اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے، میں نے آگے گزرنا ہے، میں نے آگے، حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں۔ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، ادھر دیکھو میری طرف، جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ 4 خوبیاں اس کے اندر ہو۔ کون کون سی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے۔ اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پر ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ 4 چیزیں پائی جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں،
تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا؟ سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کریں۔ یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، بھئی مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے۔ اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کے نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ چھری حضرت ابراہیم چلائیں بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا، تو اللہ کی حکمت ہوگی۔ حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں۔ جو لوگ